بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق پڑھنا سیکھیں گے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 5، غزوہ ذی قرد۔ غزوہ ذی قرد یا غابہ۔ غزوہ ذی قرد یا غابہ، یہ غزوہ کس طرح سے پیش آیا، کیا واقعہ ہے، اس سبق کو پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، غزوہ ذی قرد یا غابہ۔ دیکھیے غابہ کے معنی تو جنگل کے ہیں۔ غابہ کے معنی تو جنگل کے ہیں۔ غابہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی جنگل کے ہیں۔ غابہ کے معنی تو جنگل کے ہیں، مگر یہ ایک گاؤں یا پانی کی جگہ کا نام بھی ہے۔ مگر یہ ایک گاؤں یا پانی کی جگہ کا نام بھی ہے۔ ٹھیک ہے، غزوہ ذی قرد یا غابہ، اسے غزوہ ذی قرد بھی بولتے ہیں اور غزوہ غابہ بھی بولتے ہیں۔ تو کیا ہے، یہ پانی کی جگہ کا نام بھی ہے۔ ٹھیک ہے، غابہ کے معنی تو جنگل کے ہوتے ہیں، مگر یہ ایک گاؤں یا پانی کی جگہ کا نام بھی ہے۔ خود مدینے سے شمال مغرب میں تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہے۔ خود مدینے سے شمال مغرب میں تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھیں اور چند روز کے لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی یہیں آ رہے تھے۔ اور چند روز کے لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی یہیں آ رہے تھے۔ عیینہ بن حسین فراری نے غطفان کے 40 سوار لے کر ان پر حملہ کیا۔ عیینہ بن حسین فراری نے غطفان کے 40 سوار لے کر ان پر حملہ کیا، اونٹ کو لوٹ لیا۔ ایک چرواہے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لڑکے کو مار ڈالا۔ ایک چرواہے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لڑکے کو مار ڈالا اور ان کی بیوی کو قید کر لیا۔ اسی اثنا میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کے ساتھ کسی کام کے لیے وہاں آ پہنچے۔ اسی اثنا میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کے ساتھ کسی کام کے لیے وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے یہ حال دیکھ کر بہت افسوس کیا۔ غلام کو مدینے اطلاع دینے بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے تعاقب میں گئے۔ تعاقب مطلب پیچھا۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بڑے بہادر اور تیر انداز تھے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بڑے بہادر اور تیر انداز تھے۔
انہوں نے پیادہ پا ہی دشمن کے سواروں کو اپنی قادر اندازی سے ایسا تنگ کیا. انہوں نے پیادہ پا ہی، پیادہ پا مطلب پیدل، انہوں نے پیادہ پا ہی دشمن کے سواروں کو اپنی قادر اندازی، قادر اندازی مطلب نشانے کی قدرت، اچھی نشانے کی مطلب اچھی نشان تیر اندازی کی قدرت، قادر اندازی سے ایسا تنگ کیا کہ وہ اونٹوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے، مگر انہوں نے اب بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور تیر مار مار کر ان کے 30 نیزے اور 30 چادریں چھین لیں، اور تیر مار مار کر ان کے 30 نیزے اور 30 چادریں چھین لیں. اب دشمنوں کا ارادہ ہوا کہ سب مل کر ایک دفعہ ان پر حملہ کریں. اتنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہمراہیوں سمیت آ پہنچے. ہمراہیوں مطلب اپنے ساتھیوں سمیت آ پہنچے، اور سب سے پہلے اخرم اسدی، ابو قتادہ اور مقداد کندی رضی اللہ عنہم معاونت کو آئے. معاونت مطلب مدد کو آئے. یہ دیکھ کر دشمنوں کے ہوش گم ہو گئے اور وہ سراسیمہ ہو کر بھاگے، مگر انہوں نے تعاقب نہیں چھوڑا. اخرم اسدی جو سب سے آگے تھے شہید ہو گئے. اتنے میں ابو قتادہ اور مقداد رضی اللہ عنہما آ پہنچے اور انہوں نے قاتل کو مار کر دشمنوں کو بہت دور تک بھگا دیا اور ان کے 2 گھوڑے پکڑ لائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہیوں سمیت ذی قرد، دیکھیے قرد یہ دال پہلے ہو گیا ہے، دال قرد بعد میں ہونا چاہیے دال، ذی قرد نامی چشمے پر اتر پڑے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہیوں سمیت ذی قرد نامی چشمے پر اتر پڑے تھے. رات کو یہ بزرگ بھی وہیں آ گئے. سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 100 آدمی دے دیں تو ابھی جا کر ان کو دوزخ میں ڈھکیلوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اقوا کے بیٹے، جب تو قادر و غالب ہو جائے
تو نرمی و آسانی اختیار کر، جب تو قادر و غالب ہو جائے تو نرمی و آسانی اختیار کر۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف پڑھی۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف پڑھی اور فرمایا آج ہمارے سواروں میں ابو قتادہ اور پیادوں میں سلمہ رضی اللہ عنہما، اور فرمایا آج ہمارے سواروں میں ابو قتادہ اور پیادوں میں، پیادوں مطلب پیدل چلنے والوں میں، اور پیادوں میں سلمہ رضی اللہ عنہما سب سے بہتر ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی دشمنوں کے ہاتھ سے رہا ہو گئیں، کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی دشمنوں کے ہاتھ سے رہا ہو گئیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی غضبہ نامی پر سوار ہو کر واپس آ گئیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی غضبہ نامی پر سوار ہو کر واپس آ گئیں۔ اس غزوے کے بعد دو سریے ہوئے جن میں بنی اسد اور بنی سلیم کو، جو مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ اس غزوے کے بعد دو سریے ہوئے جن میں بنی اسد اور بنی سلیم کو، جو مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، مناسب سزا دی گئی۔ تو یہ پورا واقعہ ہے۔